اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ والو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو یعنی کہ 12 ربیع الاول کے دن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اسلام کا بول بالا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نور سے روشن فرما دیا. تو اللہ والو، ربیع الاول کا پہلا مبارک جمعہ آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو، میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو ربیع الاول کے پہلے جمعے کی بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا کرے. جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے. جو لوگ بچے یا بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، ایک نیک اور اچھا رشتہ ان کے گھر پر دستک دے. جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حلال، پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. آمین. اللہ والو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا. جمعہ وہ مبارک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے. تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے. طاقتور عمل آپ کو اس لیے بولا کیونکہ یہ کلمات ہیں ہی بہت زیادہ طاقت والے. جب آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. شکریہ. اب اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، یہ کون سے کلمات کا وظیفہ ہے اور ان کلمات کی طاقت کیا ہے. وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ. یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات وزن میں باری، زبان پر ہلکے اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں. پھر فرمایا کہ اگر دنیا کی ہر چیز کو اکٹھا کر لیا جائے، یعنی کہ ساتوں زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب کچھ اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا. بروز قیامت اللہ رب العزت امت محمدیہ میں سے ایک امتی کو بلائیں گے اور اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا، ان رجسٹر میں جو کچھ بھی لکھا ہے کیا تو ان میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں یا رب. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ پھر وہ یہی جواب دے گا کہ نہیں یا رب. تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور اسے بتایا جائے گا کہ تیرا یہ ایک نیک عمل ہے. پھر حکم ہوگا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ان 99 رجسٹرڈ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا کاغذ رکھ دیا جائے. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، ان رجسٹرڈ کے سامنے اس کاغذ کی کیا اہمیت؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. جب ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹرڈ رکھ دیے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا کاغذ رکھ دیا جائے گا، تو جس پر
لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ اس بندے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات اتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دیں گے۔ اب ان کلمات کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اگر وقت کی قلت ہے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کے لیے دعا مانگے، اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو ان تمام حاجات کا آپ نے تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلی تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اس میں یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنے پختہ اور کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے، اتنی جلدی اللہ رب العزت آپ کو ان کے فوائد سے نوازے گا اور آپ یہ فوائد دے کر خود حیران رہ جائیں گے۔ ادھر آپ نے وظیفہ پڑھا، ادھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگی، تو ادھر انشاءاللہ آپ کی حاجات فوراً پوری ہو جائیں گی۔ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے اور بڑا ہی مبارک دن ہے۔ جب آپ اس مبارک دن ان مبارک کلمات کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔